سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت بھی یاد رکھو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کر دیا تمہارے اوپر پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور نصیحت حاصل کرو اس سے جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد بھی، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بنی اسرائیل کے ان غلط اعمال اور غلط کاموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اور مقصد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو یاد دلانا ہے کہ تمہارے بڑے کیا کرتے رہے۔ آج اگر قرآن کریم کو پڑھیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ یہودیوں کے بڑے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ کی کتاب تورات کے ساتھ کیا کرتے رہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے بڑے یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن کے لیے کس طرح اپنی جانیں پیش کر دی، اور پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی یہ بنائیں کہ ہم نے یہودیوں کے بڑوں والا وہ سلسلہ اختیار کرنا ہے، یا اپنے بڑے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اہل بیت عظام علیہم السلام، ان جیسا کردار ہم نے پیش کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات گزر چکی کہ جب فرعون غرق ہوا تو خود انہوں نے مطالبہ کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی اللہ پاک سے دعا کریں، مطالبہ کریں، مانگیں کہ اللہ ہمیں کوئی کتاب دے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ آ جائیں، آپ وہاں پہ اعتکاف کریں،
40 دن آپ وہاں رہیں، ہم آپ کو کتاب عطا فرما دیتے ہیں۔ تورات مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ان کو کہا بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے دی۔ ایک تو ان کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وہ قضیہ حل ہوا تو کہنے لگے جی ہمیں کیا پتہ یہ واقعی اللہ نے دی ہے کہ کس نے دی ہے، آپ ایسا کریں کہ ہمارے کچھ بندے ساتھ لے جائیں، اللہ پاک خود کہیں کہ جی ہاں میں نے یہ کتاب دی ہے، اس پہ چلیں۔ وہ 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز بھی آ گئی، سن بھی لیا کہ یہ میری کتاب ہے، میں نے دی ہے، اس پہ عمل کرو۔ اب وہ 70 کہنے لگے جی ہمیں کیا پتہ یہ جو بول گیا یہ واقعی اللہ ہے، ہم تو پھر مانیں گے کہ اللہ کو ہم دیکھ لیں، پھر ہم آپ پہ یقین کریں کہ ویسے یقین نہیں ہوتا۔ اس گستاخی پہ اللہ کی طرف سے سزا یہ آئی کہ وہ 70 وہیں بجلی کی کڑک سے مارے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ 70 مارے گئے، پچھلوں کو کیا جا کے جواب دوں گا، وہ تو کہیں گے کہ ہمارے بندے مروا کے آ گئے، تو مہربانی کر دے ان کو زندہ کر دے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ پھر زندہ کر دیا۔ وہ پھر 70 آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اس سب کے ہو جانے کے باوجود اللہ پاک نے ان سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معاہدہ لیا تھا کہ کتاب پھر جیسی آئے، جو اس میں قانون آئے، جو ضابطے آئے، وہ مزاج و طبیعت کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو، پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جی اب ہم سے یہ عمل نہیں ہوتا۔ جب تورات آئی، اب اس میں اللہ کا شکر ادا کریں میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے ہمیں جو دین اسلام شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام عطا کیا ہے، یہ بڑا ہی آسان دین ہے، بہت ہی آسان دین ہے۔ ان کے دین کے اندر احکامات قدرے سخت تھے، کچھ ان کی طبیعتیں ایسی تھی، مزاج ایسے تھے، عمل سے کورے تھے، کچھ شریعت کے احکامات بھی ان کے مزاج کے مطابق سخت تھے۔ اب وہ جو 70 بندے اوپر سے ہو کے آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ جی ہے تو اللہ کی کتاب ہی، اللہ پاک نے کہا ہے اس پہ عمل کرو، لیکن اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لو، سارا ضروری نہیں ہے، مکمل عمل کرنا ضروری نہیں، جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ اب اس ایک تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ چپر ساتھ لگا دی، اوپر سے قوم ایسی کہ خواہشات نفسانی میں جکڑی ہوئی قوم تھی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم سے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا، ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اب اللہ پاک نے کیا کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ پہاڑ کو اکھاڑ کے ان کے سروں کے اوپر لٹکا۔ اب نیچے کھڑے ہیں، اوپر پہاڑ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ کے فرشتے نے تھاما ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ بس ابھی گرا کہ گرا۔ اللہ پاک نے فرمایا بتاؤ مانتے ہو تورات کو کہ نہیں مانتے، کرتے ہو عمل کہ نہیں کرتے؟ گراؤں پہاڑ کو؟ جب دیکھ رہے ہیں پہاڑ گر رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو کہنے لگے جی نہیں بس ہم کرتے ہیں جی، ابھی عمل کرتے ہیں۔ یہ اس طرح ڈنڈے کے زور پہ چلنے والی یہ قوم تھی۔ اللہ پاک نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ وقت یاد رکھو، اخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا کہ جو قانون، جو اصول، جو ضابطہ، جو شریعت اب ملے گی اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس معاہدے کے باوجود جب تم پھرنے لگے تو رفعنا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا۔ طور عربی زبان میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر سبزہ، ایک کھورے پہاڑ ہوتے ہیں خالی بالکل چٹیل، جیسے جنیوٹ کی طرف جائیں تو پہاڑ ہے، ان کو طور نہیں کہتے۔ کشمیر کی طرف جائیں
گلگت سوات کی طرف جائیں، وہاں ایسے پہاڑ نظر آتے ہیں جن کے اوپر سبزہ اگا ہوا ہے، درخت اگے ہوئے۔ ان پہاڑوں کو عربی میں طور کہا جاتا ہے۔ اور ملک شام میں ایک خاص پہاڑ بھی ہے جس کا نام کوہ طور ہے، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے جا کر ملاقات کیا کرتے تھے۔ تو کوئی پہاڑ مراد ہے یا وہ خاص طور پہاڑ مراد ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ جی پہاڑ کیسے ایسے اوپر اٹھ سکتا ہے، اور پھر انہوں نے اس معجزے کا ہی انکار کرنا شروع کر دیا۔ جی نہیں، یہ ایسا نہیں ہوا، بس ویسے وہ پہاڑ کے نیچے تھے، اللہ پاک نے کہا میں تمہارے اوپر پہاڑ گرا دیتا ہوں۔ یہ بات میرے عزیز دوستو ان کی غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے فرمایا اذ نتقنا الجبل، جب ہم نے پہاڑ کو اکھاڑا۔ وہاں الفاظ نتقنا کے ہیں، پہاڑ کو ہم نے اکھاڑا۔ معلوم ہوا کہ واقعتاً پہاڑ زمین سے اکھاڑ کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، اور یہ ذہن میں تب آئے جب کسی انسان نے کرنا ہو، پھر تو مشکل لگتا ہے، لیکن جب کرنے والا اللہ ہو تو وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو معجزات کے منکر کچھ لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، ملحد قسم کے لوگ، جدیدیے، جو ایسے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں آتا نہیں ہوتا۔ جو چیز عقل میں آ رہی ہو وہ معجزہ تو نہیں کہلاتی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب کوئی بندہ کہے جی میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری عقل میں نہ آئے، اسی کا نام تو معجزہ ہے، اسی کو تو کہتے ہیں نشانی اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ پاک نے واقعتاً فرشتے کے ذریعے پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور پھر فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اب اس پہ عمل کرو، پکڑو اس کو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم بچ جاؤ گے، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے، تم دنیا کے اندر ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ گے۔ اس وقت عمل کر لیا، وقتی طور پہ چل پڑے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، پھر تم نے منہ موڑ لیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو وقت آیا ثم تولیتم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی بات ہے، کہ ان یہودیوں کے ساتھ بھی تو یہ معاہدہ ہوا تھا کہ تورات پہ عمل کرنا ہے، اور اسی تورات کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اسی تورات میں یہ بھی موجود ہے، ان پہ ایمان لانا ہے۔ معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب آخری نبی آ گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب تم پھر رہے ہو معاہدے سے، پھر ان کو تسلیم نہیں کر رہے، اب تمہارے اوپر ایسی زبردستی کیوں نہیں ہو رہی؟ اب تمہارے اوپر پہاڑ کیوں مسلط نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیز دوستو، دین کے اندر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو کلمہ پڑھانے کے لیے زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ آج تک اسلامی تاریخ میں 14 صدیوں میں ایک بھی ایسا جنگجو یا ایسا سپہ سالار یا ایسا کمانڈر نہیں آیا یا ایسا بادشاہ یا حاکم نہیں آیا جس نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا، ترغیب دی ہے، دلائل دیے ہیں،
عملی طور پہ اپنا کردار پیش کیا ہے۔ زبردستی ایک بھی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ کسی کو گردن پہ تلوار رکھ کے کہا گیا پڑھ کلمہ نہیں تو گردن اتار دیں۔ ہاں، نظام چلانے کے لیے جہاد ضرور ہے، قانون کی حکمرانی کے لیے سختی ضرور ہے، اور جو کلمہ ایمان پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، اس کے لیے پھر احکامات پہ عمل درآمد کرنے کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے۔ زنا کر لے خدا نخواستہ اس کی سزا ہے، چوری کر لے اس کی سزا ہے، بے نمازی کی سزا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اعمال کرانے کے لیے سختی ہے، لیکن کلمہ پڑھانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، دین اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے لے کر آج تک دنیا میں کبھی کسی یہودی عیسائی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن آج معاملہ برعکس ہے۔ کوئی اسلام اپنی مرضی سے قبول کرنا چاہتا ہے، اس کو زبردستی روکا جاتا ہے۔ سندھ کے اندر بہت سارے لوگ، ہندو لوگ، وہ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، جی نہیں، اس کا اسلام بھی قبول نہیں ہے۔ بھائی اگر کسی کو زبردستی مسلمان بنانا درست نہیں تو کسی کو زبردستی کافر بنانا بھی تو درست نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی اسلام قبول کرے، کوئی کفر میں جائے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا پھر اس کے بعد احکامات شریعت پہ چلانے کے لیے زبردستی ہے، قانون کا نفاذ ہے۔ پھر اگر خدا نخواستہ مرتد ہوگا تو اس کی سزا ہے، کیونکہ اب وہ باغی ہے، اور باغی کو ہر قانون کے اندر، ہر مذہب اور ملت کے اندر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے کہ اب تم پھر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو، لیکن اب ضابطہ یہ ہو گیا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اب اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر، اور وہ فضل و رحمت کیا ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ اللہ پاک کا اعلان ہے جب تک میرا محبوب ان کے اندر موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اب فرمایا تم انکار کر کے بھی بچے ہوئے کیوں ہو؟ کہ میرا محبوب تمہارے بیچ موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، ان کے ہوتے ہوئے تم پر عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے اب تم بچے ہوئے ہو۔ لیکن اگر تم اپنی ان سازشوں سے، مکاریوں سے باز نہ آئے تو پھر تم یقیناً دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے، آخرت کے اندر بھی عذاب کو بھگتو گے۔ فی الحال وقتی طور پر تم بچے ہوئے اس لیے ہو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل آ گئے، وہ نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، یقیناً تمہارا بڑا نقصان ہو جاتا۔ میرے عزیز دوستو، آج کے یہودیوں کو، آج کے عیسائیوں کو بھی قرآن کی دعوت ہے کہ سب باطل عقیدے نظریے چھوڑ کر سچا عقیدہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس کو تسلیم کر لو، اسی میں دنیا کی نجات، اسی میں آخرت کی عزت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ذرا غور کریں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے قرآن کریم پہ، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسا عمل کیا، زبردستی نہیں، خوشی سے کیسا عمل کیا کہ ان کی تعریف اللہ پاک نے قرآن کریم میں نقل کی۔ اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اللہ پاک نے ان کو معیار حق بنا دیا۔ ایک یہ تھے اور ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین تھے۔
اب میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم قانون شریعت اور اسلامی احکامات پر کتنا عمل پیرا ہے؟ آیا ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں یا ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے نقش قدم پہ چل کر دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية